ابھی ابھی ماضی میں ہم نے دیکھا پاکستان کی سرزمین پر ایک عاشق رسول کا جنازہ، امیر المجاہدین قبلہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ، 8 دن ہوئے ہوں گے، 8-10 دن، پچھلے جمعہ انتقال ہوا۔ ایک ایسے عالم دین، بڑی سادی زندگی گزارنے والا، صرف 54 سال کی عمر، حافظ قرآن اور ایک مسجد کے امام، بس اس کے علاوہ ان کا کچھ بھی بڑا سٹیٹس نہیں تھا۔ ایک مدرسے کے مدرس تھے، پڑھاتے تھے، پڑھاتے ہوئے اس کے بعد ہوا یہ کہ مسجد کی نوکری بھی چھوٹ گئی۔ لوگ کہاں چھوڑتے ہیں، اماموں کے پیچھے تو پڑ ہی جاتے ہیں، کہتے تو ہیں نماز میں پیچھے اس امام کی، نماز پھیرنے کے بعد میں جا کر کے پوری زندگی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اکثر اماموں کے ساتھ ہے۔ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ بھی یہی ہوا، وہ مسجد ان کی چھوٹی اور اپنے گھر رہے، مدرسہ پڑھاتے رہے۔ جب آپ نے اپنے ملک میں دیکھا کہ نبی کونین کی ذات کو لے کر کے ہلکا پن ہو رہا ہے، پاکستان میں ایک قانون پاس کیا گیا تھا کہ جو گستاخی کرے گا رسول پاک کی، اس کی سزا موت ہے۔ وہاں پر توہین رسالت قانون ہے۔ اس قانون کو بدلنے کے لیے کچھ لوگ پارلیمنٹ میں آ گئے تھے، یہ قادیانی تھے، مرزائی تھے، ان کے خلاف انہوں نے محاذ چھیڑ دیا۔ اب یہ خاموش نہیں بیٹھے، باہر نکل آئے۔ جانتے ہیں دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی تھیں، ویل چیئر پر تھے، ایک ایکسیڈنٹ میں حادثہ ہوا، ویل چیئر پر رہے، چیئر اٹھا کر کے لایا جاتا تھا، ہزاروں کے مجمع سے جب خطاب کرتے رسول پاک کی حدیث بیان کرنا اور صحابہ کا عشق رسول بتانا، اس کے علاوہ میں نے کچھ اور نہیں سنا۔ اور جو سختی کرتے تھے وہ گستاخان رسول کے خلاف کرتے تھے، جو توہین رسالت کا مرتکب ہو اسے کسی صورت وہ معاف نہیں کرتے تھے۔ سخت ایکشن لیے، دھرنا دے کر بیٹھ گئے، باہر آ کر کے کہ ہمارے مطالبے مانو۔ کس بات کے لیے؟ ہم نے دھرنے بہت سارے دیکھے، بہت سارے دھرنے، پارلیمنٹ کے بل پاس کرانے کے لیے، بل کو ریجیکٹ کرانے کے لیے، کسانوں کے آندولن، عورتوں کے معاملات، لیکن وہ ایک عاشق رسول ایسا تھا جو لاکھوں کے مجمع کو لے کر کھلے میدان میں اور سڑکوں پر بیٹھا تھا، صرف اس لیے کہ میرے نبی کی عظمت پر کوئی بات نہ کرے۔ اس کے لیے وہ کئی دن تک دھرنے دی۔ حکومت وقت نے ایکشن لیا، کئی مہینے جیل میں ڈال دیا معذور عالم دین کو۔ کس بنیاد پر؟ عشق رسول کی باتیں کر رہا تھا۔ اسلامی کنٹری، بنام اسلامی کنٹری تھی، سب لبرل ہو گئے تھے، سیکولر ہو گئے۔ ایک عاشق رسول اٹھا اور لوگوں کے دلوں کو گرما دیا۔ ان کی پوری ایکٹیویٹی اگر آپ دیکھیں گے تو صرف 5 سال کے اندر یہ آئے بھی اور چلے بھی گئے۔ 5 سال میں جو جوش و ولولہ پیدا کیا، بلکہ پوری ایک تحریک بنا دی لبیک یا رسول اللہ کے نام سے۔ آج پوری دنیا میں کہیں نعرہ اگر لگ رہا ہو، سنیں لبیک یا رسول اللہ، تو اسی معذور عاشق رسول کا دیا ہوا ہے۔ پیر سے معذور، ویل چیئر پر بیٹھ کر کے پکارتا تھا لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہم حاضر ہیں اپنی جانیں لے کر کے آپ کے لیے۔ ان کے غلاموں پر، ان کے شاگردوں پر پولیس نے شیل برسائے، آنسو گیس کے گولے داغے، اور ایک نہیں 50 لوگوں کی جانیں گئی دھرنے میں۔ یہ نبی کی عظمت کے لیے پھر بھی ڈٹا رہا۔ جانتے ہیں آخری وقت، یہ 8 دن پہلے 104 ڈگری بخار ہے اور نومبر کی ٹھنڈیاں ہیں، سخت ٹھنڈی میں بھی پتلی سی چادر لے کر کے ویل چیئر پر وہ میدان میں آ گئے۔ ڈاکٹروں نے کہا تھا اتنا بخار ہے آپ کو ہوا نہ لگے۔ انہوں نے یہ کہا کہ اگر نبی کونین نے مجھے سوال کر لیا کہ میرے سارے غلام میدان میں تھے، تو گھر میں کیوں بیٹھا تھا، تو میں اپنے لنگڑے پن کا عذر نہیں پیش کر سکوں گا، مجھے جانا ہے۔ آ بھی گئے، بخار سر پہ چڑھ گیا۔ اسی دھرنے کے بعد واپس آئے، اور جب انہوں نے یہ دیکھا کہ فرانس میں گستاخی ہوئی اور ہمارے ملک کی طرف سے کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، اسی غم میں وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ لیکن میں نے دیکھا، محسوس کیا،
उनका खानदान क्या था? वो एक आम घर में पैदा हुए थे, आम घराना, दीनी घराना था, लेकिन बाप कोई सज्जादा नशीन या पीर नहीं थे, कोई खानका से नहीं, मजदूरी करने वाले एक आम इंसान के घर में पैदा हुए, हाफिज कुरान बने, आलिम दीन बने और दीन की हिफाजत के लिए खड़े हुए, और पैर टूट गए तो व्हील चेयर पर आया। और उसके बाद मैंने देखा मेरे नबी से वफा करने वाले के साथ अल्लाह क्या इनाम देता है। जब वो जनाजा मैदान में आया, अल्लाह अल्लाह, आज तक तारीख लिखने वाले बता रहे हैं 70 साला पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा जनाजा किसी का नहीं हुआ, जिसमें 50 लाख से ज्यादा का मजमा बताया जा रहा है। मामूली बात नहीं, जितनी भी तादाद हो, 40 हो कि 50 लाख, पैर रखने की जगह नहीं। ये सारे लोगों को कौन मैदान में जमा किया, कौन लेकर के आया? क्या इनको किसी इलेक्शन में ठहरने वाला उम्मीदवार पैसों पर जमा किया था? अरे उस जनाजे को जब लाया गया तो 48 घंटे के बाद लाया गया था, 48 घंटे, इंतकाल होने के 48 घंटे के बाद। और मुझे उनके करीबी शागिर्द ने आज खबर दी कि हजरत हमने इस गुलाम रसूल की जिंदगी को देखा, 48 घंटे बगैर बर्फ, बगैर फ्रिज के रखा गया था। और जब जनाजा लेकर के हम उठे हैं 48 घंटे तक, ना हमने नाक में रुई रखी, ना कानों में रुई रखी थी। कोई भी इंतकाल कर जाए तो नाक और कान इसलिए बंद करते हैं कि हवा अंदर जाती है, पेट फूल जाता है, जिस्म फूल जाता है। 48 घंटे के बाद भी वह आशिक रसूल जा रहा था तो ऐसे जैसे कि आराम से सोया हुआ दूल्हा जा रहा हो, जिसे शान से ले जाया गया और मेरे अजीजों कब्र में उतारा गया। मौत उसकी जिसका करे जमाना अफसोस, यूं तो यहां सभी आए मरने के लिए। मैंने ये महसूस किया, जो जिंदगी अपनी मेरे नबी के लिए वार दे, मेरे आका उसे जाया नहीं होने देते, फिर उसको सारे लोगों के दिलों का बादशाह बना दिया जाता है। अगरचे वो माजूर हो, लेकिन लाखों कदमों वाले उसकी जान पर कुर्बान हो।